امام کے اصحاب میں سے ایک تھے جناب حضرت جابر جوفی. روایات میں ہے کہ ان کے پاس 60,000، بعض جگہ بیان ہوا 70,000 امام کی روایات تھیں، جن میں سے بعض کے بارے میں امام نے فرمایا تھا کہ تمہارے پاس اسرار ہیں، ان کو اب کبھی نقل نہ کرنا. اسرار کیسے کہ خاص جناب جابر کی زندگی کہ امام کے اصحاب خاص میں سے تھے. ایک دفعہ امام سے رخصت ہو کر کسی دوسرے شہر جا رہے تھے اور امام سے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں اور مجھے نصیحت فرمائیں. جبکہ 17 سال تقریباً امام کے ساتھ تھے وہ، اور امام سے جب انہوں نے سوال کیا تو پھر امام نے نصیحت فرمائی کہ جو ہم سب کے لیے ہے. تو امام نے فرمایا یا جابر بلغ شیعتی انی السلام، اے جابر میرے شیعوں تک میرا سلام ہو اور ان کو بتاؤ انہ لا قرابت بیننا و بین اللہ عز و جل. اب یہاں پر قرابت سے کیا مراد ہے؟ وہ قربت والی نہیں، یعنی جان لو. اب کیا مراد ہے کہ ہمارے شیعہ یہ جان لیں کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے. رشتہ داری سے کیا مراد؟ یعنی جنرل پبلک والی بات ہو رہی ہے کہ نہ سمجھو کہ رشتہ دار ہے تو کام چلے گا. نا، ہاں رشتہ ہے ہمارا کیا؟ عبد اور معبود کا رشتہ ہے. لا یتقرب الیہ الا بالطاعۃ لہ، کوئی بھی اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ اس کی اطاعت کرے. یا جابر من اطاع اللہ واحبنا فہو ولینا، اے جابر جو اللہ کی اطاعت کرے اور ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ولی ہے. ومن عصى اللہ لم ينفعہ حبنا، اور جو اللہ کی مخالفت کرے گا اس کو ہماری محبت فائدہ نہیں دے گی. اب اگر مخالفت ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ توبہ کرے، استغفار کرے اور ائمہ کی اطاعت کرے. امام ایک دن ایک نشست میں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، تو ایک بوڑھا مومن آیا اور آنے کے بعد اس نے پہلے امام کو سلام کیا اور امام نے اپنے پاس انہیں بٹھایا. اور اب اس شخص نے کہا کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، اور آپ سے کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں. تو یہ جو محبت کا اور فضائل کا شور ہے، یہ ہم کافی دفعہ کہہ چکے کہ بعض دفعہ ہمارے ممبر سے بھی یہ باتیں آتی ہیں کہ جی آپ دشمن کا ذکر نہ کریں، صرف فضائل بیان کریں. نہ، فضائل اور دشمنان خدا، رسول اور ائمہ کے رضائل کی دونوں چیزیں ضروری ہیں. حب اہل بیت تنہا کافی نہیں ہے جب تک کہ ان کے دشمنوں کا بغض نہ ہو. حل الدین الا الحب والبغض، آیا دین سوائے حب اور بغض کے کچھ اور ہے؟ نہ، اللہ کا حب اس کے دشمن کا بغض، انبیاء کا حب ان کے دشمنوں کا بغض، اہل بیت کا حب اور اہل بیت کے دشمنوں کا بغض. تو اس مومن نے یہی کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، اور آپ کے سے نفرت کرنے والوں اور آپ کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں، اور جو آپ سے ملتا ہے اس پر عمل کرتا ہوں. حرام حلال آپ سے لیتا ہوں، جو آپ نے کہہ دیا کہ کرو میں اس کو کرتا ہوں، جو آپ نے جس سے روک دیا اس سے میں رک جاتا ہوں. میرا کیا ہوگا؟ یعنی مراد میں صحیح ہوں؟ تو امام نے فرمایا کہ ہاں، اور جب تم دنیا سے جاؤ گے تو فوراً تمہاری ملاقات ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، مولا امیر المؤمنین سے، امام حسن سے اور امام حسین سے. اب یہ بوڑھا سا آدمی جس میں چلنے کی بھی طاقت نہیں تھی، یہ اٹھا اور شکریہ کر کے چلا گیا. اور امام نے اپنے تمام اصحاب کو اور شاگردوں کو مخاطب کیا کہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے اہل جنت کو تو اس کو دیکھیے. بس یہ سمجھ لیں کہ ہمارے بہت سارے مومنین ایسے ہی ہیں، بہت سارے مومنین ایسے ہی ہیں کہ ائمہ سے محبت کرتے ہیں
اور ان کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں اور ائمہ سے چاہنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور جو ان کو پتہ ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ جان لیں کہ جتنا ان کو پتہ ہے اور جو ان کی زندگی میں ضروری ہے اس پر عمل کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں امام نے فرمایا کہ اگر کوئی دیکھنا چاہے اہل جنت کو تو ان کو دیکھیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ امام سے کسی نے سوال کیا کہ ایک مومن کا کیا حق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ؟ تو امام نے فرمایا کہ اگر وہ درخت کو بلائے تو درخت آ جائے۔ تو جیسے امام نے اشارہ کیا درخت چلتا۔ تو کیا مراد ہے کہ اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اس کے پاس ایک حد تک، ظاہر ہے کہ نبی اور امام تو نہیں بن سکتا، ایک پاور آ جاتی ہے، ایک نورانیت آ جاتی ہے، ایک ولایت آ جاتی ہے، جو کبھی ظاہر ہوتی ہے اعمال کی صورت میں اور کبھی ظاہر ہوتی ہے دعاؤں کی قبولیت کی صورت میں، کبھی کسی اور صورت میں۔ لیکن جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ جب